وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 12 جولائی بروز منگل 2021 کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ المائدہ آیا نمبر 46 سے لے کر 48 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیں کہ رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیچھے آپ کو پتہ ہے کہ تورات کا ذکر ہوا ہے، تورات کی صفات کا ذکر ہوا ہے، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد چونکہ نبی حضرت عیسیٰ آئے ہیں تو آج ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ وقفینا ان کے پیچھے، ان کے بعد یعنی موسیٰ علیہ السلام کے وقفے کے بعد علی آثارہم انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، یعنی سارے نبیوں کا توحید والا راستہ ایک ہی ہے۔ لا الہ الا اللہ میں تمام انبیاء کا عقیدہ ایک ہے، تو لہٰذا انہی کے نقش قدم پہ بعیسی ابن مریم آئے سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام مصدقا لما بین یدیہ من التورات، اور حضرت عیسیٰ نے تصدیق کی جو ان کے ہاتھوں میں کتاب تھی تورات، جو ان کے ہاتھوں میں کتاب تھی تورات۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے حضرت موسیٰ کی بھی تصدیق کی اور تورات کی بھی تصدیق کی۔ سارے ساتھی بولا کریں بھائی، روزانہ کہنا پڑتا ہے۔ حضرت موسیٰ کی بھی تصدیق کی اور تورات کی بھی تصدیق کی۔ اب آپ یہاں ایک نقطہ نوٹ فرما لیں، بڑا کمال کا ہے۔ ہر نبی کو اللہ نے 2 صفتیں عطا فرما کے بھیجا ہے کہ ہر نبی نے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی تصدیق کی ہے، یعنی ہر نبی مصدق بن کے آیا ہے۔ نمبر 2، ہر نبی اور پیغمبر مبشر بن کے آیا ہے کہ اس نے آنے والے پیغمبر کی بشارت بھی دی ہے، پہلے کی تصدیق کی ہے اور آنے والے کی بشارت دی ہے۔ ہمارے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے، مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، من بعدی اسمہ احمد، میں بشارت دینے آیا ہوں اپنے بعد جس کا نام احمد ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ نے بشارت دی۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، آپ نے پہلے نبیوں کی تصدیق تو کر دی، مگر اب آپ کے بعد تو کوئی نبی آیا ہی نہیں، اب آپ کی تصدیق کون کرے؟ بشارت تو عیسیٰ علیہ السلام نے دے دی نا، اب آپ کے بعد کوئی آتا تو آپ کی تصدیق کرتا، لہذا آپ کے بعد نبی تو کوئی نہیں تھا، رسول تو کوئی نہیں تھا، تو آپ کی تصدیق کے لیے اللہ نے ابو بکر صدیق عطا فرما دیا۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، کہ سچ لے کر حضور آئے ہیں اور تصدیق کرنے والا اللہ نے ابو بکر صدیق کو بنا کر بھیجا ہے۔ اچھا جی، عیسیٰ علیہ السلام تصدیق کرنے والے ہیں تورات کی بھی، موسیٰ علیہ السلام کی۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور ہم نے عیسیٰ کو انجیل عطا فرمائی ہے، ہم نے سیدنا عیسیٰ پاک کو انجیل، اور فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، جس طرح تورات میں ہدایت اور نور تھا اسی طرح انجیل میں بھی ہدایت اور نور تھا۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور یہ انجیل بھی اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے ہاتھوں میں تھی، کون سی؟ تورات۔ وَهُدًى، اور اس میں ہدایت ہے انجیل میں، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور متقیوں کے لیے اس میں واعظ و نصیحت بھی ہے۔ اب یہاں ایک چھوٹا سا سوال ہے، اس کو حل کر لیں پھر مزے سے آگے چلتے ہیں کہ ہدایت متقیوں کے لیے کیوں ہوتی ہے؟ قرآن کریم میں بھی یہی آ رہا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، بھائی جن کو آتا ہے زور سے پڑھ دو، ھدی للمتقین، کہ ہدایت کن کے لیے ہے؟ اور یہاں کیا ہے؟ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، نصیحت کن کے لیے ہے؟
کیا خیال ہے کہ دوسروں کے لیے کیوں نہیں؟ دوسروں کے لیے کیوں نہیں؟ تو بھائی اصل میں بات یہ ہے کہ مقوی غذا، طاقتور غذا، وہ اس پر اثر کرتی ہے جس کا معدہ ٹھیک ہو. بولو جس کا، اور جس کا معدہ خراب ہے طاقتور غذا اس پر اثر ہے. قرآن میں ہدایت تو سب کے لیے ہے، پر ملتی اس کو ہے جس کے دل میں حب خدا ہوتی ہے، جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، جس کے دل میں تقوی ہوتا ہے. نصیحت بھی اس پر اثر کرتی ہے، اور بولیے ہدایت بھی اس پر اثر ہے. وگرنہ مسجد میں لگا ہوا مستری بھی نماز ہے. بھائی بولو تو صحیح، لگا تو کام مسجد میں کر رہا ہے پر نماز پڑھتا، اذان اس پر نہیں اثر کرتی. اور ماشاءاللہ کہاں دور دور آپ کا گھر ہے، آپ چل کے آ جاتے ہیں کہ حیا علی الصلاۃ، اللہ نے بلایا ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ اذان کا اثر نمازیوں پر ہوتا ہے، بے نمازی پر بلایا تو سب کو ہے، پر اثر ان پر ہوتا ہے جن کے دل میں نماز کی محبت ہوتی ہے. تو بھائی جن کے دل میں تقوی ہوتا ہے نصیحت بھی انہی پر اثر کرتی ہے، اور بولو ہدایت بھی ان پر اثر ہے. وَلِيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، ہم نے انجیل والوں کو بھی یہی حکم دیا کہ بھائی تم فیصلے کرو. اہل الانجیل، اے انجیل والو، بما انزل اللہ فی، اس کے مطابق جو اللہ نے انجیل تم پر نازل فرمائی ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ، اگر تم نے اس کے مطابق فیصلہ نہ کیا، بما انزل اللہ، جو اللہ نے تم پر نازل کیا ہے، تو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو یہی لوگ تو فاسق ہیں. فاسق کہتے ہیں اللہ کے نافرمان کو. بولیے اللہ کے پیچھے کیا آ رہا ہے؟ جو تورات پر فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے. اولئک هم الکافرون، پھر آیا اولئک هم الظالمون، اب آیا اولئک هم الفاسقون. وہ کیس کی نوعیت پہ ہوتا ہے. جب زنا کی سزا رجم کی بات آئی تو جو اس کو نہ مانے وہ کافر ہے. بولیے وہ کون ہے جی؟ اللہ نے کہا یہ کافر ہے. اچھا آگے قصاص کی بات آ گئی. اب قصاص کو مانتے تو سب تھے مگر غریب کے لیے الگ اور امیر کے لیے اللہ نے کہا فَأُولَٰئِكُمُ الظَّالِمُونَ، یہ ظالم ہیں. اور یہاں کیا بات ہے کہ تورات کو بھی ماننے والے اور تورات پہ ایمان رکھنے والے مگر فیصلے اس پر ہے. تو اللہ نے کہا جو ایمان رکھے اور فیصلہ نہ کرے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ میرے نافرمان ہیں اور میرے عیسیٰ کے بھی فاسقون، یہ فاسق ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن سب سے سخت عذاب قاضیوں کو دیا جائے گا، ججوں کو، جسٹس صاحبان کو، جسٹس چودھری صاحب کو سب سے زیادہ عذاب دیا جائے گا کہ تم نے فیصلے صحیح کیوں نہیں کیے. تو یہ جج، یہ قاضی چیخے گا، کہے گا ہائے کاش میں کوئی فیصلہ نہ کرتا، حتیٰ کہ 2 کھجوروں کا فیصلہ آتا میں وہ بھی نہ کرتا، پر آج اس عذاب سے بچ جاتا. اس لیے اللہ نے فرمایا میرے اس حکموں کے مطابق فیصلے کرو تاکہ تم ظلم سے بھی بچ جاؤ، کفر سے بھی بچ جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں سے بھی. یہ مسئلہ حل ہوا.